سورہ یوسف آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ان ربک علیم حکیم، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ قرآنی نام ہے اس سورت کا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو روشن اور واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنا کے اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو، اپنی عقل سے کام لے سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنائے دیتے ہیں وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف جو آیا اور اس قرآن میں آیا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس واقعہ سے بے خبر رہے ہیں۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند کو۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے کیا دیکھا کہ وہ میرے آگے جھکے ہوئے سجدے میں ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، والد نے کہا کہ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا ایک واضح دشمن ہے، وہ اس قسم کے گندے منصوبوں میں آدمی کو الجھاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یوں اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور وہ تمہیں سکھائے گا بات کی حقیقت تک پہنچنا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور پھر وہ اپنی نعمت کا اتمام کرے گا تمہارے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس سے پہلے اس نے اپنی نعمت تمام کی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے اوپر علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب سب جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ یہاں سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس، سورۃ ہود اور اب یہ سورہ یوسف، اور ابھی آگے بھی آئیں گی 5-6 صورتیں۔ یہ میں نے سورہ یونس کی ابتدا میں گزارش کی تھی کہ یہ ایک گروپ ہے۔ اس گروپ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اثبات آفاق و انفس کے دلائل سے اور انسانی تاریخ کے شواہد سے دیا۔ اب یہ شواہد کا ایک حصہ سورہ یونس میں آیا اور وہ اس طرح کہ انتہائی مختصر پیرائے میں
انبیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے۔ پھر سورہ ہود میں ان انبیاء کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا جو وہاں پہ بہت مختصر آئے تھے سورہ یونس میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ مختصر بیان ہوا جو ہماری سورت پچھلے درس میں ختم ہوئی۔ اب یہ انہی واقعات میں سے ایک ہے کہ یہ پوری سورت صرف ایک واقعے پہ مشتمل ہے۔ قرآن حکیم نے جیسا آپ نے ترجمہ میں سنا اس کو کہا احسن القصص۔ قصص قصہ کی جمع ہے، واقعہ کی جمع ہے، اور بہترین واقعات میں سے بہترین واقعات یہ اس لحاظ سے بہترین ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پورا مستقبل دکھا دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، یہی کام تمہارے یہ بھائی قریش تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کی چالوں کے منصوبوں کے برخلاف اللہ نے ان کو کس عروج پہ پہنچایا، ایک دن تم بھی اسی عروج پہ پہنچنے والے ہو۔ اور پھر وہی بھائی جو تھے وہ کیسے گڑ گڑا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم معاف، میں کوئی گرفت میں نہیں لیتا تمہیں۔ بالکل وہی چیز تمہارے ساتھ ہونے والی ہے، اور ہو کے رہی۔ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ والے سارے اس میدان میں حرم میں جمع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیت اللہ میں اس کی دیواروں سے وہ مشرکانہ قسم کی تصویریں کھرچ رہے تھے اپنے عصا سے، اور ان بتوں کو الٹا کر رہے تھے جو اندر انہوں نے رکھے تھے، اور یہ باہر انتظار کر رہے تھے مغلوبین، سرنڈر کرنے والے، مفتوحین کی طرح۔ اور اس زمانے میں یہ جو مغلوبین ہیں ان کو پتہ تھا کہ ہماری سزا کیا ہونی ہے۔ بنو قید نصر نے 1,00,000 آدمی تہہ تیغ کر دیا تھا۔ تاریخ انسانی اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی تھی جو کہ انہیں پتہ تھی، لیکن جب آپ دروازے سے نمودار ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا اخ الکریم ابن الکریم، ایک مہربان بھائی ہے، مہربان بھائی کا بیٹا ہے، کچھ اچھا ہی کرے گا۔ آپ نے وہی الفاظ کہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی اس نے ایک پورے ایک آئینے کی شکل میں دکھا دیا، اور یہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کی تمکین اور طمانینت قلب کے لیے ہے۔ جہاں تک قریش کا تعلق ہے انہیں بھی اپنا مستقبل اس واقعے میں دیکھ لینا چاہیے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ دور کے آخری زمانے کی صورت ہے، کشمکش عروج پہ پہنچ چکی تھی، اور بالآخر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ وہی کچھ کر رہے تھے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کا کانٹا نکالو۔ بس اس لحاظ سے یہ احسن القصص ہے، یہ قرآن پاک کی، یعنی وہاں پہ صرف قوموں کی 6 یا 7 قومیں یا 10 قوموں کی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں اور بھی واقعات ہیں۔ آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں ان 2 آدمیوں کا قصہ بھی ہے، اور پھر سورہ قلم میں ایک اور اصحاب الجنہ کا واقعہ ہے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور سورہ کہف میں
وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر والا واقعہ بھی ہے، اور اس طرح اور واقعات بھی ہیں قرآن پاک میں، لیکن ان سب واقعات میں سے اس کو احسن القصص کہا، جس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کے لوگوں کے لیے ایک آئینہ کی شکل رکھتا ہے یہ واقعہ، کہ تم دیکھ لو تمہارا مستقبل کیا ہے، اپنا دیکھ لو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، جیسے میں نے گزارش کی ترجمے میں کہ یہ اس کا قرآنی نام ہے، یہی نام سورہ یونس میں بھی تھا اور سورہ ہود میں بھی تھا اور یہاں پہ بھی ہے۔ نام کا اشتراک مضمون کی اشتراکیت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ ان کے اندر مضمون بھی ایک جیسا ہے، اور آپ اس کا یعنی اگر بالکل خلاصہ نکالیں مضمون کا، وہ یہ ہے کہ تاریخی شواہد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، اصل چیز وہ ہے، باقی درمیان میں اور تو آئے گا۔ قرآن پاک تو یعنی سب چیزوں کو اکٹھے بیان کرتا ہے۔ قاتل کا آیات الکتاب المبین، یہ جو ہم وہی کر رہے ہیں یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ مبین کہتے ہیں روشن اور واضح۔ روشن اور واضح وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو اپنی روشنی کے لیے، اپنی وضاحت کے لیے، اپنی صداقت کے لیے اور اپنی بابرکت ہونے کے لیے باہر سے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کہتے تھے تم یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ دلیل دو، کوئی معجزہ دکھاؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، جیسے صالح علیہ السلام نے معجزے دکھائے، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ کتاب مبین ہے، اس کو خارج سے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو عقل رکھنے والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے کافی ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرے لوگ جو اولو الالباب نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صرف اس دنیا کے بنانے میں جو عارضی چیزیں خرچ کر دیا اور کر رہے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر بہت محدود ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو توپ دی تھی، انہوں نے مکھیاں مارنی شروع کر دی اس توپ کے ذریعے سے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ تو یہ سمجھ آئے گی ان لوگوں کو کہ جو اپنا مطمع نظر اونچا رکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، موت کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا، ان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، اس کو خارج سے دلائل کی، معجزوں کی، حسی معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا، کہا الیک، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ کو یہ بہترین واقعہ سنانا ہے قرآن پاک کے اندر آ جانے والی وحی کے ذریعے سے، یعنی جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ واقعہ آیا اور یہ وحی متلو کا حصہ ہے، یعنی اللہ نے خود کہا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، وہ قرآن جس کو وحی متلو کہتے ہیں، جو پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں قرآن نہیں ہیں، چنانچہ ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان دوسری باتوں کو لکھنے سے منع کر دیا جو آپ کرتے تھے لیکن قرآن کا ایسا نہیں تھا، تاکہ یہ گڑبڑ نہ ہو۔ پہلے انبیاء اور رسولوں نے اس قسم کی احتیاط اللہ کے احکامات کے تحت نہیں کی تھی، نتیجے کے طور پہ کتابوں کی حالت بہت خراب ہو گئی، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 25 سال بعد، صرف 25 سال، کوئی وقت نہیں ہے، 25 سال کچھ بھی عمر نہیں ہے، جو مختلف انجیلیں اس دنیا میں چل رہی تھی ان کی تعداد 300 سے زیادہ تھی۔
اس لیے کہ کوئی کہتا تھا یہ انہوں نے فلان جگہ پہ یہ بات کہی ہے، یہ انجیل کا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں یہ ہے۔ وہ تو انہوں نے تو 32 سال گزارے ان لوگوں میں، وضاحت کوئی بھی نہیں تھی۔ انجیل کہاں ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جو چرچ آف انگلینڈ کی، جو پوپ کی یعنی سند یافتہ 4 انجیلیں ہیں، ان کے مضامین تو بڑے دور کی بات ہے آپس میں ملنے کی۔ ان کے تو عنوان جو چیپٹروں کے ہیں وہ بھی نہیں ملتے، بالکل مختلف ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو علیحدہ ان چیزوں کو نہیں کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم وحی کے تحت اس وقت اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لکھنے سے منع کر دیا جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ جب آپ سنتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنے ہی نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ریکارڈ نہیں رکھنا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن پاک میں گڑبڑ نہ ہو جائے، اور نہیں ہوا۔ سارے آخرکار صحابہ کرام قرآن پاک کے اوپر متفق ہو گئے۔ متفق ہونے والوں کی تعداد یعنی اترا وحی سے زبانی پڑھایا گیا، اور جو لوگ متفق ہوئے ان کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ اس احتیاط کا تقاضا تھا، اس کا نتیجہ تھا۔ تو یہاں پہ قرآن پاک نے واضح کیا کہ یہ وحی مطلوع ہے، یہ قرآن پاک کا حصہ ہے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور یہ احسن القصص ہے، ایک بہترین واقعہ ہے، ایک خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس سے بے خبر تھے۔ اب یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ ان کے سامنے تھے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح کہیں سے کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا، نہ آپ نے کبھی قلم پکڑی، نہ دوات سامنے رکھی، نہ کاغذ کے اوپر کچھ لکھا، نہ کسی جگہ آپ کو کچھ لکھنے کا کہا گیا۔ پھر آپ کے معلوم کرنے کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ معلوم کرنے کا کوئی ان کے پاس ذریعہ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کو اچھی طرح پتا تھا۔ اب چونکہ ان کو پتا تھا، اس لیے یہود کے اکسانے میں، یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہود بھی اسلام کے خلاف، یعنی مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، نہ مکہ میں کوئی یہودی تھے، لیکن مدینہ میں ان کے تجارتی تعلقات تھے مکہ والوں سے، وہ آتے جاتے تھے، یہ لوگ وہاں پہ جاتے تھے، اور پھر تجارتی روابط کی وجہ سے ان کی دوستیاں بھی تھیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے، تو تم ایسے کرو، ان سے پوچھو کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، بیٹے ان کے وہاں پہ تھے، حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب وہاں پہ تھے، تو پھر مصر میں کس طرح چلے گئے بنی اسرائیل، اور وہاں پہ انہوں نے بادشاہت کی، یہ کیوں چلے گئے؟ اب قریش کو احساس ہوا کہ یہ واقعی یہ اتنا پیچیدہ سوال ہے کہ اس کا یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ انہوں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، تو ذرا یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے چلے گئے اور وہ بادشاہ بن گئے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ فوری جواب نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کہیں سے اب معلوم کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، ہمیں کہتے ہیں صبر کرو، اور خود اپنے طریقوں سے یہ کسی یہودی سے، کسی سے، صاحب علم سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے جواب میں اسی مجلس میں آپ کی زبان سے یہ واقعہ جاری ہو گیا، تاکہ انہیں وہ جو میں نے کہا وہ اس سے اعتراض کا بھی موقع نہ ملے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے بیان کردہ واقعہ میں اور تورات میں جو یہ واقعہ آیا ہے اور تالمود میں ہے
ان میں فرق ہے، اور غور کرنے والے کے لیے بالکل بات واضح ہے کہ تورات اور تالمود میں جو واقعہ بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو فطرت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہاں جو کچھ بیان ہوا ایک آدمی اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، وہ ان کو رسول مانتا ہے یا نہیں، لیکن یہ فطرت کیا ہے، مطابق ہے جو کچھ، بس ان کو اسی وقت کہ سورہ مبارکہ نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ کی زبان سے یہ چیز جاری ہو گئی، کہا کہ ہم نے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس واقعہ سے تو آپ بے خبر تھے، آپ کے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اس کو معلوم کرنے کا، بس یہ وحی سے ہوا اور سب نے دیکھا کہ یہ کیسے ان کو پتہ چل رہا ہے، بس عقل والوں کے لیے تو اس میں آپ کی رسالت کا اثبات ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ رسول ہیں، وحی آ رہی ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھتا ہوں، کہ یہاں پہ مطلب رویا خواب کو کہتے ہیں، رأیتہم، میں ان کو دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں۔ پھر توقف کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بنی اسرائیل کی یہود کے علماء کی تحقیق کے مطابق 1990 قبل مسیح میں ہے، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا، یعنی آپ نے خواب دیکھا اور پھر اس کے ساتھ وہ ملحق دوسرے واقع ہوئے کہ آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر 15-16 سال تھی، یا 17 سال ہوگی، 16-17 سال ہوگی۔ وہاں سے آپ کنویں سے نکل کے جب عزیز مصر کے اس میں پہنچے، خرید ہونے کے بعد غلام کے طور پہ بیچ دیے گئے، جب وہ خرید لیے گئے تو پھر اس کے بعد 3 سال تک اس کے گھر میں یہ رہے، پھر وہ عزیز مصر کی بیوی والا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا، 9 سال تک آپ جیل میں رہے۔ تو اگر وہ یعنی 15-16 سال یا 17 سال اور 3 سال 20 سال اور 9 سال 29 سال، یا یوں کہہ لیں کہ 30 سال کی عمر میں آپ جیل سے آئے اور آپ کو وزارت خزانہ سونپ دی گئی، پھر اس کے بعد بادشاہ کے مرنے کے بعد آپ بلا شرکت غیر اس اقتدار کے مالک ہوئے، مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس حساب سے 110 سال بنتی ہے، اس لیے کہ آپ نے 90 سال تک حکومت کی، 90 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں آپ کے ایک بیٹے تھے اور پھر اس کا دوسرا بھائی یہ حکمران بنا، اور پھر اس کے بعد انقلاب برپا ہوا جس میں مصر کے ایک انتہائی خوفناک وحشی قسم کے قبیلے قبطیوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے خواب بیان کرتے ہیں کہ ایسے باپ سے کہ جو ایک جلیل القدر نبی ہے، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایک تو یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ نبوت کی ابتدا ہوتی ہی سچے خوابوں سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا کام میرے اوپر آ کے ختم ہو گیا، عمارت پوری تھی، صرف ایک اینٹ لگنی باقی تھی اور اس میں وہ اینٹ لگا دی گئی، اور میں اس کے طور پہ اب کسی مزید اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی، وما بقی الا رؤیا الصادقہ، ان کے نبوت میں سے جو باقی چیز رہ گئی وہ رویا صادقہ ہے، سچے خواب ہے، جو کہ اب بھی ہے۔
یعنی آپ کے فرمان کے مطابق یہ چیز باقی رہ گئی ہے، اور ہمارے محققین کے مطابق، محققین کے یوں کہیں کہ مفسرین کے ایک طبقے کے مطابق یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 1/46۔ اور یہ بڑی ایک دلچسپ قسم کی ایک کیلکولیشن ہے جو علامہ ابن خلدون نے کی ہے، اس لیے کہ حدیث میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ رویا صادقہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو پھر اس کے اوپر وہ بحث مباحثہ ہمارے محدثین اور محققین میں اس کے درمیان چلتا ہے، اور پھر اس شخص نے ایک حساب کتاب کے ذریعے سے ثابت کیا کہ یہ ہے ہی 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک سچا خواب ہے، اور یہ ایک عظیم خواب ہے، اور اس بچے نے جو یہ خواب دیکھا ہے تو یہ مستقبل کا نبی ہے۔ بس آپ نے گزارش کی کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اب یہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک ہیں، آپ کے کل 12 بیٹے تھے۔ اور اب جو میں بیان کرنے والا ہوں چیز کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو، تو یہ سارے کا سارا یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ کا حصہ ہے، بنی اسرائیل کی اپنی روایات ہیں، اس میں ہمارا قرآن و حدیث کا کوئی تصدیق یا کوئی تنکیر اس میں نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے، 2 آپس میں بہنیں تھیں، 2 آپس میں بہنیں تھیں۔ اس زمانے میں سگی بہنیں ایک نکاح میں رکھی جا سکتی تھی، اور یہ چاروں کی چاروں آپ کے 2 ماموزاد کی، چاروں کی چاروں آپ کے ماموزاد کی بیٹیاں تھیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں کی طرف سے ایک ہی سگا بھائی تھا جو سب سے چھوٹا تھا، اور اس کا نام تھا بنیامین، وہ آپ کا سگا بھائی تھا۔ باقی سارے کے سارے جن کے نام بڑی کثرت سے آپ کو تفسیروں میں بھی ملتے ہیں اور بنی اسرائیل کی روایات میں بھی ملتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مختلف باقی 3 ماؤں میں سے تھے، وہ 10 کے 10، اور یہ بڑے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا، اور ان کی رہائش کنعان میں تھی، عراق کے علاقے میں، جہاں پہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا، ان کی رہائش وہاں پہ تھی۔ تو انہوں نے چونکہ انہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں پوری طرح پتہ تھا کہ یہ کس کماش کے ہیں، کس حیثیت کے لوگ ہیں، اس لیے اس بیٹے کو منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، یہ واقعہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں میں اس کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب سننے کے بعد وہ تیرے خلاف کوئی چال چلے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور یہ کہ شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہے، وہ تو اس قسم کی چالوں میں آدمی کو الجھاتا ہے کہ یہ کرو اب اور وہ کرو، اور نتیجہ بعد میں نکلتا ہے ان چالوں کا کہ وہ تو جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، ہونا تو وہ تھا جو اللہ نے چاہا اور وہی پورا ہوا۔ تو کہا کہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے اگرچہ وہ بھائی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے خواب سننے کے بعد وہ جیلسی کے شکار ہو جائیں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہ کر لیں، اس لیے یہ وہاں پہ بیان نہیں کرنا۔ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہی لگا ہوا اور وہ بڑا واضح دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور کہا کہ یوں كَذَلِكَ یوں ایسے نظر آتا ہے کہ یہ خواب دکھا کے تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا۔ یجتبی کا اجتبا، یجتبی مجتبا، جس کو منتخب کر لیا گیا، جس کو برگزیدہ بنا لیا گیا۔ کہا یوں تیرا رب
تیرے اوپر مہربانی کرے گا اور تجھے منتخب کرے گا کس کے لیے؟ نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور پھر تمہیں خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا اور تمہیں بات کی تہ تک پہنچنا بھی سکھا دے گا، اس لیے کہ یہ نبوت کا حصہ ہے. کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی کے پاس آئے اور وہ کوئی مسئلہ بیان کرے اور نبی اس کو حل نہ بتا سکے، اس کا مفہوم نہ سمجھا سکے، اس بات کی تہ تک نہ پہنچ سکے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اسے بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا ہے اس خواب کے ذریعے سے کہ تو مستقبل کا نبی ہے. جب نبی ہے تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، کہ تیرے اوپر اللہ اپنی نعمت کا اتمام کرے گا. اور اللہ کی نعمت جو ہے سب سے بڑی وہ ہدایت کی ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ وہی ہے. ہدایت ملتی ہے آدمی کو وحی کے ذریعے سے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. بلکہ آپ یوں کہیں کہ دنیا میں ہم جس چیز کو بھی نعمت کہیں وہ اس وقت تک نعمت نہیں بنتی جب تک اس کے ساتھ ہدایت نہ مل جائے. اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو یہ مال و دولت اس کے لیے نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ایک نکبت ہے. اور اکثر و بیشتر تو اس کا نعمت نہ ہونا موت کے بعد ثابت ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوہے کے پنجرے میں بند لے کے آتے تھے اس کو، اور پھر آخر اسی پنجرے میں اس کا انتقال ہوا. میں حسنی مبارک کا کہہ رہا ہوں، عدالت میں لوہے کے پنجرے میں کرین کے ذریعے سے وہ لوڈ پے کرتے تھے، اور اس کے سامنے وہ عدالت کی کارروائی ہوتی تھی. اسی پنجرے میں اس کا انتقال ہوا. اس شخص کی $30 بلین کی انویسٹمنٹ تھی جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ اور امریکہ میں، اور اس کی منتھلی انکم جو ہے وہ $1.5 ملین سے زیادہ تھی. اس کے ساتھ ہدایت نہیں تھی، وہ نعمت نہیں بنی. یعنی ہدایت تو ایک سب سے بڑی نعمت ہے جو اس دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے، اور جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہاں اتمام نعمت ہوتا ہے. اور یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے. چنانچہ یعقوب علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، کہ اللہ اتمام نعمت کرے گا تیرے اوپر، یعنی تجھے نبی بنائے گا، اور آل یعقوب میں سے یہ سلسلہ چلے گا کہ آپ خود بھی نبی ہیں، آپ کے والد اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، یہ بیٹے یہ بھی نبی. ان کا آل یعقوب پہ یہ اتمام نعمت کرے گا، یعنی تیرے ذریعے سے وہ سلسلہ نبوت چلے گا آگے. کما اتمھا علی ابویک ابراہیم و اسحاق، اور اسی جیسے کہ اس نے یہ نعمت اتمام کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق پہ. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے اور سارا حکمت کے مطابق سارے فیصلے کرتا ہے. اگر یہ اس کا فیصلہ ہے تو اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسول